اچھا، اس میں تو پھر میں اس رائے سے اتفاق کروں گا جو آپ کے تجزیے میں بھی تھی اور فہد نے بھی جس کے اوپر بات کی کہ یقیناً حکومت کو اس سے ایک بہت بڑا بوسٹر ملا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی تسلسل کے اندر ہے کہ گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا آزاد کشمیر میں ہمیشہ روایت کے مطابق جو سینٹر میں حکمراں پارٹی تھی وہ جیتی، اور اس تمام تنقید کے باوجود جیتی۔ جو ہم نے دیکھا کہ مجھے ماضی میں اس قسم کی منفی جملے بازی کی بیانات کی ہمیں مثال نہیں ملتی جو اس طرح کی انتخابی کیمپین میں آزاد کشمیر میں اس مرتبہ دیکھنے میں آئی، تو اس کے باوجود وہ جیتی، یقیناً ایک اس کے لیے بوسٹر ہے۔ اور جہاں پر یہ چیز بوسٹر ہے وہاں پر حزب اختلاف کی جو سب سے کہتے ہیں نا کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، اس کی تمام کمزوریوں کو عیاں کر دیا۔ اس کا جو بیانیہ ہے، ایک تو اس میں مزید دڑاڑ آ گئی، بالکل اس میں نظر آتا ہے ہمیں کہ جی نون لیگ میں بہت سارے جو ان کے سرکردہ وہ ہیں رہنما، وہ ایک صفحے پر نہیں ہے۔ ان کے اوپر ایک اور جو بہت میرے خیال میں جو سوچنے کی بات ہے کہ وہ بار بار وہی تکرار کرتے ہیں اور ایسے پیریلل ڈرا کرتے ہیں کہ جو پاکستانی عوام میں غیر مقبول ہوتے ہیں، جو ہمارے ریاستی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش ہوتی ہے، ان کو ایک کنٹروورسی میں لانے کی وہ ہوتی ہے، جتن ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر دہرایا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں بیانات کہ جمہوریت کی اسی پولیٹیکل سینیریو پہ فوکس رکھیں تو یہ جو پاکستان کی بہت ہی کلیدی بڑی جماعت ہے نون لیگ، جو کہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا، اس کی جو صورتحال ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ اس میں تقسیم ہے، بیانیے کی تقسیم ہے اور نیریٹو کی تقسیم ہے، شہباز شریف صاحب کی بات اور مریم صاحبہ کی بات یا نواز شریف صاحب کی بات، کیا اس جو ہم ابھی جس بیک گراؤنڈ کی اب بات کر رہے ہیں پچھلے چند مہینوں میں، اب کی جو کرنٹ سچویشن ہے کیا وہ اس سے ورس ہے؟ اس کے مقابلے میں کیا کوئی نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے اس پوری نون لیگ کی، اگر ہم کی جو اس وقت اندرونی کیفیت ہے اس کو اگر ہم بیان کریں تو؟ کامران صاحب دیکھیے، اس میں دو اس کے پہلو میرے خیال میں بڑے اہم ہیں۔ جو ایک بیانیہ ایسا ہے اس جماعت کا جس کے اوپر اس کے دونوں دھڑے جو ہیں وہ متفق ہیں، یعنی کہ مزاحمت والا بھی اور مفاہمت والا بھی، وہ یہ ہے کہ 2018 کے جو الیکشن تھے وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھے اور دھاندلی کے نتیجے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ بنی تھی۔ یہ بیانیہ دونوں دھڑوں کا ایک ہی ہے۔ مسئلہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے یا اختلاف رائے وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا کیا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ اختلاف رائے پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن اب ایک اور بڑا پرابلم جہاں پہ جو آپ نے سوال کیا کہ پی ایم ایل این کے لیے مسائل زیادہ ہو گئے یا کم ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا مسئلہ جو ان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا جو بنیادی بیانیہ تھا 2018 کے الیکشن کے حوالے سے کہ وہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ اب 3 سال سے وہ بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، لیکن اس بیانیے کے نتیجے میں کیا ان کو سیاسی طور پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ان کا بیانیہ جو ہے وہ جڑیں پکڑ رہا ہے؟ کیا اس بیانیے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے وہ ثبوت سامنے لے کے آئے ہیں؟ دیکھیے آزاد کشمیر کے الیکشن میں انہوں نے وہی بیانیہ جو ہے اس کو دہرایا ہے، لیکن اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ایویڈنس، اس طرح کا ثبوت وہ سامنے نہیں لے کے آ پا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید مسئلہ ہو رہا ہے کامران صاحب، وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس بیانیے کو لے کر وہ کچھ حد تک تو چلتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر معاملات اسی طرح نارمل ہو جاتے ہیں، وہ اسی نظام کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام گڑبڑ ہے، لیکن پھر وہ اس اسمبلیز میں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں بھی اس الیکشن کو رد کرنے کے بعد اگر وہ اس اسمبلی کا حصہ بن جائیں گے تو بات تو وہیں پہنچ جائے گی جہاں پہلے تھی۔ تو پی ایم ایل این کو اس ٹائم بہت بڑے ایشوز کا سامنا ہے، انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس سسٹم میں چاہتے کیا ہیں۔ صحیح ہے۔ اور عامر ضیاء صاحب، کیا یہ جو پی ایم ایل این کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اندرونی خلفشار جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو بہتری نظر آ رہی ہے، کیا اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ نون لیگ کی کمزوری کی وجہ سے یا اس کی باہمی چپکلش کی وجہ سے اگر اس کے پاس ایک کہتے ہیں کہ کھیلنے کو میدان بڑا ملتا ہے تو یقیناً اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور جو بات جو فہد نے بات کی کہ یقیناً انتخابات کے حوالے سے ان کا جو بھی بیانیہ تھا کہ جی اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ایک اور ان کا بیانیہ بڑا مضبوط ہے جس پر نون لیگ میں اصل تقسیم ہے، اور تقسیم اس وجہ پر ہے کہ ایک دھڑا جو ہے مریم نواز صاحبہ کی اس میں سرپرستی میں وہ فوج سے متصادم ہے، نواز شریف صاحب کی سرکردگی میں فوج سے متصادم
خادم ہے فوج کے خلاف الزامات لگاتے اس کی اعلیٰ قیادت کو جو ہے وہ ملوث کرتا ہے، پھر وہ چپ بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چپ ہو جاتا ہے، وہ بیانات بھی دینے لگتے ہیں، لیکن پھر جب وہ نکلتے ہیں میدان میں تو پھر اشارے کنایوں میں اور کبھی براہ راست کے بلا واسطہ جو ہے وہی چیز لے کر آتے ہیں کہ جس کے اوپر میرے خیال میں ان کی پارٹی میں اصل جو ہے دراڑ پڑی ہے کہ کیا جو ہے ہمیں اپنے ریاست کے اداروں کو جو ہے اس پورے معاملے میں گھسیٹنا چاہیے، اور اگر ہم گھسیٹتے ہیں تو اس کا کیا جو ہے رد عمل ہوگا، عوامی رد عمل کیا ہوگا، ایک تو یہ سوال ہے خود، پھر جو پاور کوریڈورز میں کیا رد عمل ہوگا، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا نون لیگ کو پہنچے گا یا اس کا نقصان پہنچے گا، اور اس کا فائدہ جو ہے کیا پی ٹی آئی اٹھائے گی، اور کل کو جس طرح پیپلز پارٹی ذہانت سے اپنے کارڈ کھیل رہی ہے کہ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بڑے احتیاط سے اپنے پتے کھیل رہی ہے، وہ اس کی الٹیمیٹ بینیفیشری ہوگی۔ تو ایک بہت بڑا جو تضاد ہے نون لیگ کے اپنے صفوں کے اندر وہ یہ بھی ہے کہ جب وہ حملاور ہوتے ہیں تو ان کا جو صرف نشانہ ہے وہ عمران خان نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ سولی عمران خان کو فوکس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات وہ بقول ان کے بعض جو سینئر رہنما ان سے اگر آپ آف دی ریکارڈ بات کریں تو کہیں گے جی ہم بہک بھی جاتے ہیں، اور وہ کچھ لوگ اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے، اور بعض لوگ جو ہیں بھرپور تائید کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہی کرنا چاہیے اور اسی پالیسی پر کاربند رہنا چاہیے۔ جی فہد صاحب، اب ہے 2023، کچھ مہینے پہلے تک جو کیفیت تھی حکومت کی اس میں یہ بھی کہنا بڑا مشکل تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت مضبوط فائٹنگ چانس ہے کہ وہ 2023 الیکشن کی طرف جائے گی، اور 2023 میں اس کی کیا صورتحال ہوگی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی حالیہ ایونٹس کے بعد اور جس طرح سے اکانومی میں تھوڑی جان آتی جا رہی ہے، پی ٹی آئی 2023 کی طرف ایک کانفیڈنس سے آگے بڑھ رہی ہے، اس کی گنجائش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ کامران صاحب، آپ اتنے عرصے سے پاکستان کی ایک سیاست کو دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے آپ میرے سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان میں دو سال 2.5 سال آگے کی پیشن گوئی کرنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ایونٹ ڈریون سیاست ہوتی ہے، معاملات ایک طرح کے لگ رہے ہوتے ہیں اور یک دم کچھ اور ہوتا ہے، اور سارے کی ساری کایا جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں دیکھنا ہوگا کہ 2023 کے الیکشن کے قریب ہوا کیا بن رہی ہے، لیکن آج کے دن اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بالکل درست ہے جو آپ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اور اگر واقعی میں اکانومی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے تو معاملات اتنے گمبھیر ان کے لیے نہیں ہوں گے جتنا 6 مہینے پہلے لگے تھے۔ پی ایم ایل این کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم پنجاب میں ہماری بڑی اچھی اسٹرینتھ ہے، اور اس کے تحت جو ہے ہم 2023 میں الیکشن میں جانے کے لیے بڑی اچھی پوزیشن ہوں گے، لیکن جب تک وہ اپنے اندرونی مسائل کو حل نہیں کریں گے یہ پرابلم ان کا اسی طرح جوں کا توں رہے گا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ عامر جان صاحب، 2023 پہ نگاہ ڈالیے، آج کی صورتحال میں 2023 کی اگر آپ پروجیکشن کریں کہ کس قوت سے یہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ 2023 میں کھڑی ہوں گی، آپ ایگری کریں گے کہ پی ٹی آئی کی جو صورتحال 2-4 مہینے پہلے تھی اس میں کافی بہتری آ چکی ہے؟ کامران صاحب دیکھیں، جو مشکل ترین دور تھا معیشت کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی نے گزار لیا ہے، جو سخت فیصلے کرنے تھے وہ کیے گئے، اور بڑے غیر مقبول قسم کے فیصلے کیے گئے کہ جان بوجھ کر جو ہے اپنی اس کو سپریس کیا گیا گروتھ کو، آپ نے مطلب کہ ڈیمانڈ کو کرٹیل کیا، تو جتنے مشکل فیصلے تھے وہ کر لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ اس بار بھی 3.94% جو ہے گروتھ رہی ہے، اور اگلی برس جو ہے اس سے زیادہ کی توقع ہے، تو یہ وہ وقت ہوگا کہ وہ جو مشکل فیصلے کیے گئے تھے کہ اس کے کچھ ثمرات جو ہیں وہ عوام تک منتقل کریں گے، اور اس کی وجہ جو ہمیں سب سے نظر آتی کہ معیشت میں وہ سارے سیکٹرز کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو امپلائمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، جن کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے، کنسٹرکشن سے لے کے ٹیکسٹائل تک، اور پھر آئی ٹی میدان میں آ گیا ہے، تو بہت سارے کی سیکٹرز ہیں کہ جس میں واقعی ہم دیکھتے ہیں بڑی جینوئن گروتھ ہوئی ہے۔ آپ کراچی میں میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے، یہاں کے جو کی بزنس مین ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مطلب ہے، ذرائع مذاق بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے نوٹ گن رہے ہیں آج کل کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، جس طرح سے گروتھ ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو نوکریاں پرووائڈ کریں، تو یہ چیزیں جو ہیں آگے جا کر مزید اسٹرینتھن ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل وہ ہے ایک فرنٹ ہے، اس پر پی ٹی آئی اس چیز کو کس طرح سے کیش کرتی ہے، کس طرح سے اس چیز کو مینج کرتی ہے۔